لساني يفقهوا قولي۔ 30واں پارہ سورہ نبا۔ آج کا سبق مرکزی مضمون کہ جس طرح اللہ رب العالمین نے جو ایک انسان کے گرد و پیش چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا، ان کے ذکر کے بعد اب ان چیزوں کا ذکر ہے جو آسمانی ہیں، اوپر کی چیزوں کا بیان۔ وَبَنَيْنَا، اور ہم نے بنائے، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ، اور ہم نے بنائے تمہارے اوپر، سبعاً، 7، شدادا، مضبوط۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے۔ یہاں پہ ذکر نہیں ہے کہ 7 کیا ہے، لیکن دوسری آیات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سبعًا شِدَادًا، 7 مضبوط آسمان بنائے۔ کہ اب ان چیزوں کا ذکر ہے، ان عجائب اور نشانیوں کا ذکر کہ جو بندے کے اوپر ہیں، تاکہ ان پر بھی غور و فکر کرے۔ جس طرح زمینی چیزوں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا ذکر کیا کہ غور کرو، سوچو، اسی طرح اب ان چیزوں پہ غور کرو۔ اس طرح تمہارے اوپر 7 آسمان بنا دیے، چھت بنا دی جس کے نہ گرنے کا خطرہ، نہ اس میں شگاف ہیں، نہ کوئی دراڑیں ہیں، کوئی کسی طرح کا مسئلہ، کوئی کمزوری ان کے اندر نہیں ہے۔ اور بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے اس چھت کو بنا دیا، اور اس طرح کی 7 چھتیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی۔ اس پہ غور کرو۔ وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا، سِرَاجًا، سورج، وَهَّاجًا، روشن۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا سورج کو روشن یا روشن چراغ۔ وَهَّاجًا میں 2 معنی ہیں، روشنی کا اور حرارت کا، کہ سورج کو ہم نے روشن چراغ یا دہکتا ہوا یا گرم چراغ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے بنایا سورج کو دہکتا ہوا چراغ، کہ اس کے اندر اتنی گرمی ہے، گرمی کی شدت ہے کہ کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود کوئی انسان اس کی طرف چند منٹ دیکھ لے یا تھوڑا چند لمحات اس کی طرف نہیں دیکھ سکتا۔ اگر کوئی ایسی حماقت کرے تو وہ اپنی نظر کھو دے۔ تو یہ اتنی بڑی نشانی اللہ کی جو تمہارے سامنے ہے، یہ کس نے بنائی؟ اس پہ غور کرو۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، بادلوں سے، ماءً، پانی، سجاجا، کثرت سے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے کثرت سے پانی نازل کیا۔ معصرات، ایسے بادل جو پانی سے بھرے ہوتے ہیں، اور سجاجا، ایسا پانی یعنی کثرت کے ساتھ برسنے والی بارش، موسلا دار بارش۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً سَجَّاجًا، کہ ہم نے تم پر بڑے بادلوں سے موسلا دار بارش یعنی اس کو نازل کیا۔ لِنُخْرِجَ، تاکہ ہم نکالیں، ماءً، اس پانی سے، یعنی جو بارش کا پانی ہے، لِنُخْرِجَ، ہم اس سے نکالیں، بِهِ، اس پانی کے ساتھ، حبًّا، غلہ، ونباتا، اور نباتات، ترکاریاں، پھل، جانوروں کا چارہ، یعنی لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم ان سے نکالیں اس پانی کے ساتھ غلہ اور نباتات، اس لیے کہ اس کے ساتھ تمہاری خوراک کو پیدا کرے، ہر جاندار چیز کی خوراک کو پیدا کیا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پانی جو نازل کیا، پھر اس سے یہ چیزیں پیدا کر دی، غلہ، نباتات، تمہاری زندگی کی ہر ضرورت، زندگی کی بقا۔ وجنات، اور باغات، الفافا، گنے، وجنات الفافا، اور ایسے باغات جو گنے ہیں۔ الفافا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں
کہ جب موت آئے گی تو پنڈلیاں آپس میں لف ہو جائیں گی، لپٹ جائیں گی، الفافا یعنی چمٹ جائیں گی، وجنات الفافا اور ایسے باغات ہوں گے کہ جو گنے ہوں گے، ایک کے ساتھ دوسرے درخت لپٹا ہوگا، ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے، یعنی گنے باغات اللہ نے پیدا کیے۔ ان بے شک یوم الفصل فیصلے کا دن، کانا ہے میقاتا مقرر وقت، ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ فیصلے کے دن سے مراد قیامت کا دن، یعنی یہ ساری نشانیاں جو الم نجعل الارض مہادا سے شروع ہوئی ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، اور یہاں تک وجنات الفافا، ان ساری نشانیوں پر غور کرو۔ اللہ کی عجائب، یہ بڑی بڑی نشانیاں جو ذکر کی گئی ہیں ان پر غور و فکر کرو، کیونکہ اس سورہ کا تعلق ہے قیامت کے ساتھ۔ نبا، قیامت کی خبر جو بہت بڑی خبر ہے جو دی گئی ہے کہ ایک ایک چیز پہ غور کرو اور آخرت کو جھٹلانا چھوڑ دو، اس رب پر، اس خالق پر کہ جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں، یعنی ان کے بارے میں اپنے ہی ذہن کے اندر سوالات پیدا کرو، دیکھو، سمجھو اور سوچو، اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ کون ہے کہ جس نے اتنی بڑی نشانیاں، یہ زمین ہے، آسمان ہے، پہاڑ ہے، چاند، ستارے، سورج، اور پھر غور کرو کہ کوئی تو ہے۔ اگر یہ ایسی ہی چیزیں پیدا کر دی گئی ہیں، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی جزا سزا کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یا قیامت نہیں آئے گی، تو پھر تو یہ ساری چیزیں بے مقصد ہوئیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے نتیجہ ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کا نتیجہ ہے، بے مقصد نہیں پیدا کی، با مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔